اس کلمہ کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینہ کروڑوں روپے کماتا ہوں، یقین نہیں آتا تو ابھی آزما کر دیکھیں۔ معزز ناظرین، بہن بھائیوں، بڑے بڑے اولیاء کرام یہ کلمہ دولت کا سمندر کہتے ہیں اور آزمایا بھی ہے۔ غربت کے مارے ہوئے لوگ یہ کلمہ اس بابرکت ویڈیو میں دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میری محتاجی اور فقیری ختم ہو جائے، یہ اظہار من الشمس ہے کہ ہر شخص اس کلمہ کی چاہت میں ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام کہتا تھا کہ یہ کلمہ چھوٹی سی کلمہ دولت کا سمندر ہے۔ لہٰذا کچھ اہم باتیں برکت کی نزول کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو میں قوی امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کلمہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ نمبر 1، ایمان اور تقوی۔ سب سے پہلی شرط اللہ پر ایمان اور اس سے خوف و محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کا حل نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ ان ایمان کے بغیر رزق میں برکت ممکن نہیں۔ نمبر 2، حلال رزق۔ ہمیشہ حلال کمائیے، حرام سے پرہیز کرے۔ حرام رزق میں کبھی بھی سکون یا برکت نہیں آتی، چاہے مال کتنا بھی ہو۔ حلال رزق میں برکت ہے، حرام رزق کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ جو کچھ بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے اور برکت آتی ہے۔ آسان طریقہ ہے کہ ہر دن کھانے، پیسے یا چھوٹی نعمتوں کے لیے دل سے شکر ادا کرے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ رزق میں برکت کا سب سے قوی ذریعہ صدقہ و خیرات ہے۔ چھوٹا یا بڑا فرق نہیں پڑتا، اہمیت نیت کی ہے۔ حدیث صدقہ موت اور رزق دونوں میں برکت ہے۔ نمبر 5، دعا اور استغفار۔ اللہ سے روزانہ دل سے دعا کرے اور استغفار کرے۔ استغفار رزق میں کشادگی لاتا ہے اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ نمبر 6، والدین کی خدمت اور ان کی دعا۔ والدین کی خوشنودی اور دعائیں رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جس نے والدین کو راضی کیا اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، اخلاق اور دیانتداری۔ سچائی، ایمانداری اور حسن سلوک رزق میں برکت لاتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ اور ظلم رزق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 8، روزمرہ میں قرآن کریم کی تلاوت۔ جنہیں قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ طٰہٰ، سورۃ الواقعہ اور سورہ طلاق رزق میں برکت اور حفاظت لاتی ہے۔ نمبر 9، دوسروں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا۔ یہ اہم اور جدید نقطہ برکت کے نزول کے لیے مہم ہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا رزق و دولت میں برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا آگے نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، ایک بہت پیاری دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور میں اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں باری اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کا اقرار ہے جو دل کو سکون اور اجر دیتی ہے۔ معنی، اللہ کے تسبیح اور تعریف اس کے ساتھ ہے، اللہ پاک اور عظمت والا ہے۔ فضیلت اس کلمہ کی یہ ہے کہ یہ کلمات ہے جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت باری اور اللہ یعنی الرحمن الرحیم کو بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری مسلم یہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز
پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کون سے ہیں جو اتنا زیادہ ہے؟ وزنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کی عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے سیاہی کے برابر۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، یہ کلمہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب الجلال اس کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے، اسی طرح لازوال زندگی نصیب ہوتی ہے، لازوال نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مال و دولت کا دروازہ کھل جائے تو یہ عمل ایسا عمل کرشماتی عمل جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب الجلال اس پر اپنے نعمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ لہٰذا یہ کلمہ جس کو دولت کا سمندر کہلایا جاتا ہے، غربت سے نجات، محتاجی سے نجات، فقیری سے نجات کا عمل، صرف اور صرف روزانہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ آپ کی ہزاروں حاجتیں، لاکھوں حاجتیں اللہ رب الجلال پوری فرمائے گی۔ یہی کلمہ ہے جس کو دولت کا سمندر کہلایا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے مطابق یہی کلمہ دولت کا سمندر ہے اور دولت کا کنجی ہے، لہٰذا یہ وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ عمل آج کے بعد شروع کیجئے اور دوسروں کو بھی اس عمل کی تلقین کیجئے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اسی ثواب میں اپنے ساتھ شامل کرنے کا عزم کیجئے۔ ویڈیو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجئے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے یہ ایک کلمہ دولت کا سمندر والا کلمہ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔